ٹھیک ہے، یہ جو مشورہ ہوا ثقیفہ میں، اس میں آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے ان سے عرض کیا، وہ فرمایا کہ دیکھو یہ تو ایک اچانک معاملہ ہوا اور ہم تو یہ چاہتے نہیں تھے، اور وہ پوری جو ایک سینیریو وہاں پر مقرر ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نانا جان کے معاملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کا، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، صحابہ کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تمام معاملات ختم ہو کے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھتے، ہر صحابی موجود ہوتے، اہل بیت موجود ہوتے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہ بات صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. ٹھیک ہے، جو اختلاف ہے آج وہ اختلاف ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. میں بنیادی جی نقطہ جی بتا کہ جتنے بھی حالات بعد از وفات رسالت مآب رونما ہونے تھے، اب یہ چبھتی ہوئی چیزیں ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے طارق مولانا نے تو ایک جملہ کہہ دیا کہ نہیں حدیث آتی ہے، نہیں کچھ نہیں آتا. اگر مجھے حدیث نہیں آتی تو پھر دنیا میں مولانا کسی کو حدیث نہیں آتی. اس لیے کہ میرا مکتبہ فکر جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے ہے. میں نے جو کچھ بھی لیا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے لیا ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہم سے زیادہ نہ کوئی حدیث کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ اسلام کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہم اس گھر سے وابستہ ہیں جس گھر میں حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں، جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر میں علم آیا ہے. جس گھر میں علم آیا ہے اس گھر کے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ بازاری کہیں تو مولانا یہ بھی آپ کے لیے نازیبا ہے. آپ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ جی ہے جی کہ رسالت مآب کی وصیت ہمارے یہاں جو موجود ہے، یا علی آپ کو حق، آپ کے جو منصب تھا، آپ کا جو حق تھا اس سے آپ کو ہٹا دیں گے، ملال نہ کرنا. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اتباع کروں گا. یا علی میرے بعد یہ حالات ہوں گے، اور ان حالات کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حالات ہوں گے. اختیار ہے علی، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ ان حالات کے پیش نظر اپنا دفاع کیجئے گا یا ان حالات کے پیش نظر اسلام کا دفاع کیجئے گا. ٹھیک ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کے خاطر اپنا حق چھوڑ دوں گا، لیکن اسلام کو میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پرابلم میں نہیں آنے دوں گا. جس کی وجہ سے ایک نقطہ صرف بیان کر دوں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جتنی بھی روداد ہوئی ہے اس کے اندر علی کا خاموش ہونا یہ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ان کا نقطہ نظر سن لیا، پوائنٹ آف ویو، کہ انہوں نے فرمایا کہ وصیت یہ کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اختیار ہو تو خلافت کے منصب پہ آ سکتے ہو، قوت و طاقت ہو، ورنہ جو ہے خاموشی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں. ایک آپ نے کہا کہ اہل تشیع کی کتب میں تو نہج البلاغہ جو کہ اہل تشیع کے ہاں خطبات علی رضی اللہ عنہ سے بہت مشہور ہے، اس میں ایک عبارت ہے، میں نے پچھلے بھی جو عبارت تھی وہ آپ کو سینڈ کر دیا، حوالہ حسن رضی اللہ عنہ والی، یہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. انہ بایع عن القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوا علیہ. ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے اسی بات پر جس پر ابو بکر کی، عمر کی، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد. کوئی بھی آدمی جو ہے اس بیعت کو اب توڑ نہیں سکتا جو ان سے ہوئی. وانما الشورى للمہاجرین والانصار. مشورے کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو مانتے تھے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ کر کے یہ بات کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا تو اس شکوے میں یہ کہا کہ آپ نے ہمارا حق لیا ہے. یہ بات غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے. حق انہوں نے کی، شکوہ کیا، شکوہ یہ کیا کہ ہمیں آپ نے اس مشورے میں شامل نہیں کیا. لیکن یہ اختلاف پیدا کب ہوا؟ یہ اختلاف تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہمیں ایک صحابی ملتے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بیعت نہیں کی، ہماری روایتیں بالکل بیعت کی. اور یہ میں نے آپ کو نہج البلاغہ کی عبارت سنائی کہ دیکھو جنہوں نے ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی، انہوں نے میری بھی کی. وہ کیا علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہو سکا. اس کے اندر جملہ یہ مولا سامنے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. جب اپنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہو رہی ہے خلافت ظاہریہ کی، اس وقت کی بات ہے کہ جس طریقے سے تم نے ابو بکر اور اگلا جملہ ہے کہ شورا کا حق جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو ہے. اس بات کا حق ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا، عمر کے زمانے میں بھی تھا، عثمان کے زمانے میں بھی تھا، اور علی رضی کے زمانے میں بھی تھا. کیونکہ عثمان بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے. مہاجرین اور انصار شورا کا جو سسٹم ہے وہ تو میں آپ کے درمیان نہیں بولا ہوں، مجھے بولنے دیجیے، پھر جو آپ بولنا چاہتے ہیں بول لیجیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار، بلکہ بخاری و مسلم کی باقاعدہ روایت ہے کہ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ علی رضی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں قریش کے چہروں کو جانتا ہوں مرتے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، چلو آؤ ان سے اپنی خلافت کی بات کر لیں. تو علی نے کہا کہ نہیں،
جائیں گے. اگر انہوں نے انکار کر دیا تو قوم کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دے گی. ٹھیک. اگر ہم نہیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو جب موقع ہوگا مل جائے گی. اب جہاں تک دو باتیں میں اپنے اس لہجے کی سختی پر میں بھی معذرت کرتا ہوں. میں نے دو باتیں کی. ایک ٹھیک بات ہے. میں نے یہ کی کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بازاری زبان میں کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ بازارو آدمی ہے، خدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہے. آپ عالم ہیں، علامہ ہیں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو بازاری کہوں. میں نے کہا آپ کی زبان سے مجھے بازاری زبان لگی، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو علم حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی حدیث اس پوری بات میں بیان نہیں کی ہے، لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کوئی پہلا نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہے. جی. نہ حضرت سے ہماری پہلی ملاقات ہے، یہ آخری نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی. میری درخواست یہ ہے کہ ان پوڈ کاسٹ میں نے ایک زہرائی صاحب سے جب پہلی ہماری ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس زمانے میں ایک تھوڑی سی بات کہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، میں اپنا نقطہ نظر رکھوں. ٹھیک. اس نقطہ نظر کو رکھ کے اگر آپ کو میرے نقطہ نظر سے ایسا اختلاف ہے ٹھیک ہے. جس اختلاف کے پیچھے کوئی دلیل ہے تو آپ وہ دلیل لے کر آ جائیں. جی. جب ہم اپنے ایک دوسرے کی ذات پر یا ایسے افراد پر رد کریں گے تو جس سے پھر بدمزگی ہوگی. ٹھیک ہے. میں تو کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہم صلوات اللہ وسلام کے بارے میں ایسا جملہ جی. میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم ذرا اس رویوں کو بہتر بنا لیں. باقی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر ہم وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب دلائل کی دنیا میں بات کی جاتی ہے تو مخالفین کی کتاب سے دلیل دی جائے تو وہ اس کو مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اہل سنت عالم یا اہل سنت عوام کو کس طرح دلیل سے کنونس کریں گے کہ اہل سنت کتب رجال میں تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے، جیسے اہل تشیعوں کے یہاں موجود ہے. اب اہل سنت کہتے ہیں اہل تشیع کی جو کتابیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح اہل تشیع کہتے ہیں اہل سنت کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. تو پھر تو وہی والی بات ہے، ٹائی ہو گئی، پھر تو کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی دلیل ہے جس سے آپ کنونس کر سکیں اہل سنت کو کہ ہاں رسول اللہ کو وصیت لکھوا کے گئے تھے؟ دیکھیں اس کو آپ اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں جی. جی. کہ مسلمانوں کے مابین کتابوں پہ تو جھگڑا ہے. جی. جی. ٹھیک ہے نا جی. اہل تشیع اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے، جبکہ میں اس نظریے کو ڈینائی کرتا ہوں. ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلوں، میں نے پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ عظمتوں اور فضیلتوں پر بے شمار اہل سنت کی کتب احادیث موجود ہیں فضیلت کی. ہم کیسے انکار کریں اس کتاب کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل سنت کو اہل تشیع کی کتابوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک، اللہ کی کتاب پہ تو بھروسہ ہے. بے شک. اگر اللہ کی کتاب کو ہم اپنا میزان قرار دیں اور دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو سے ہم اگر ہاتھ کھینچ لیں اور اپنا دعویٰ خدا کی کتاب کے سپرد اور اس کے آئینے میں رکھ کے دیکھ لیں، پھر بھی بات واضح ہو جائے گی. پھر ابھی ایک جملہ خود مولانا نے کہا کہ خلافت کے معاملے میں جو عجلت، میں اسے عجلت پسندی کہوں گا، اگر اس سے بھی کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اس سے زیادہ سہل میں کر نہیں سکتا. کیا ضرورت تھی کہ رسالت مآب کا وصال ہوا، جنازہ گھر میں پڑا، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ خلافت کو جا کر ڈسکس کریں؟ میرا یہ سوال ہے. نہ ڈسکس کرتے پھر میں بات وہیں آ کے کروں گا، نہ یہ ڈسکس ہوتی نہ امت میں اختلاف ہوتا. اجماع کی بات کریں، وہاں پر جو بھی اجماع تھا، جتنا بھی تھا، اس میں سعد کھڑا ہو کے اس نے کہا نہیں کہ میں نہیں مانتا، اٹھ کے چلا گیا، اجماع تو ٹوٹ گیا آپ کا. کس بات کا اجماع؟ اور اتنی بڑی چیز کے بارے میں پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھے نا، اتنی بڑی چیز کے لیے رسالت مآب کس طرح سے، یار بیت الخلا میں کیسے جانا چاہیے آپ کو، کون سا قدم رکھنا چاہیے، کون سا نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، خوشبو جو ہے وہ کب کب لگانی چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، غذا کیسے کھانی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں تو رسالت مآب بتا کے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں بتا کے جا رہے کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ 1.25 لاکھ یعنی لاکھوں صحابہ تھے، ٹھیک ہے، 1445 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو کیا یہ بات اصحاب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ میرا سوال ہے آپ سے. اصحاب کو تو سمجھ آئی ہے نا. تو اصحاب کو اگر سمجھ میں آئی تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا نا. نہیں، میں نے پھر آپ سے کہا تھا وہ ایک مخصوص مقام پر مخصوص لوگوں نے بنایا، تمام مسلمانوں نے نہیں بنایا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، اس کے بعد جب بنے ہیں نہیں، بیعت عامہ میں کئی صحابہ شامل ہیں. سنیں احادیث بیان کرنے پر پابندی کس کے دور میں؟ اصحاب کے دور، مطلب خلافت کے زمانے سے. کس خلیفہ کے؟ خلیفہ اول کے زمانے سے، خلیفہ دوم کے زمانے میں حدیث بیان کرنے میں پابندی تھی. کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بہت ریفرنس، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں نکال کے. مولانا ڈینائی کریں؟ بالکل ڈینائی ہے، مکمل ڈینائی ہے. کیسے؟ آپ کے بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود اجازت دو. دیکھیں جہاں تک سقیفہ کی بات ہے نا،
سقیفہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ابھی آپ کہیں تو میں عربی پڑھ کے سنا دوں. جی جی عربی پڑھ کے سناؤں. وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ سقیفہ میں لوگ جمع ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسیرۃ النبی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر فمضیا مسرعین نحوهم ومعهما ابو عبیدہ، ابو بکر عمر ابو عبیدہ حتی لقیا منہم رجلان صالحان، انصار کے 2 لوگ جو ہے ان کو ملے راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی این تریدون یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے جماعتین افراد مہاجرین تم کہاں جا رہے ہو؟ تو قالوا نرید اخواننا هؤلاء من الانصاری، یہ انصاری بھائی ہمارے سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہے، ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا فلا علیکم الا تقربوا یا معاشر المہاجرین، تم وہاں مت جانا کہ تم جاؤ گے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو تمہارا وہاں فساد ہوگا. تو عمر نے کہا واللہ ہم ضرور جائیں گے. یہ پھر وہاں گئے. یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ ایک اچانک تھا. نہ ابوبکر نے بلایا. ایک روایت میں ان کو آج نہیں دعوے سے کیسے ایک روایت یہ بتا دے کہ ابوبکر نے کس مجمع کو جمع کیا، حضرت عمر نے اس مجمع کو جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ نے جمع کیا. نہیں، مہاجرین تو وہاں تھے ہی نہیں، سارے کے سارے انصار جمع تھے اور سعد ابن ابی عبادہ کو جو ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر وہ خلیفہ بنا رہے تھے. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی نہ کرو. حضور نے فرمایا قریش میں سے، انہوں نے کہا نہیں منا امیر و منکم امیر. یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی، دیکھیں ایک روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ نے کثرت سے روایت بیان کرنی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پہ منع فرمایا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت روایات کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ ہر بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جائے، ہر بات کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں کب کسی بات کو کسی ایسے اللہ کے نبی سے سنتا تھا تو میں اس کو محفوظ کرتا تھا. کوئی آدمی میرے سامنے اللہ کے نبی کی بات کرتا میں اس کو قسم دیتا تھا کہ تو بتا اللہ کی قسم تو نے سنی کہ نہیں سنی. تو وہ یہ بنیاد تھی، وہ یہ بنیاد نہیں تھی نعوذ باللہ کہ علی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل کو ختم کرنے کے لیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. اہل بیت کی فضائل کی بات ہی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ احادیث بیان کرنے پر پابندی تھی. وائی کیوں پابندی تھی؟ وہ جو میں نے آپ کو عرض کر دی اس کے کثرت روایات کو بہتر ہے نا. اگر میں ایک چیز اللہ کے رسول سے سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں سمجھائی جا رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ خود دیکھیں، آپ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا، ظاہر سی بات مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کے اوپر بات کرنے سے بھی جو ہے وہ نہیں رکیں گے. جی بالکل obvious سی بات ہے، بات کرتی رہے گی. اب آپ نے مولانا نے خود ایک جملہ کہہ دیا کہ میرے بعد جانشین جو ہے وہ قریش سے ہوں گے. جی ٹھیک ہوگی بات. اب انصار نے، چلیں ان کی بات رکھتے ہوئے کہ انصار نے ایک جم گٹھا بنایا. مجھے یہ بتائیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑی شدید محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت عمر شدید محبت کرتے تھے حضرت رسالت مآب کے ساتھ، حضرت عثمان شدید محبت کرتے تھے جناب رسالت مآب کے ساتھ. یہ شدید محبت کرنے والے رسول کا جنازہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا اگر باپ مر جائے اللہ اس کی زندگی رکھے تو میرے تو بھائی ہوش ہی نہیں رہتا. نہ مجھے کھانے کا ہوش، نہ مجھے پینے کا ہوش. ٹھیک ہے، لوگ مجھے دلاسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی یعنی کائنات عالم کی سب سے بڑی شخصیت جو وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس شخصیت کے ساتھ کوٹ کے محبت کرنے والے جو دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے جنازہ رسول چھوڑ دیا، جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک رسول کے گھر سے غائب رہے، جنازے سے دور رہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اچھا میں چونکہ میں اس بات کا جو مختصر کرتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی مدینہ منورہ گئے؟ جی میں گیا، عمرے پہ گیا. گئے ہیں آپ نے سقیفہ بنو ساعدہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، اتفاق نہیں ہوا مجھے. آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا. اچھا دیکھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو ورک شاپ بنی ہوئی ہے. نہیں آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے سقیفہ بنو ساعدہ کا پیدل راستہ اگر ایک آدمی تیز قدموں سے چلے گا تو 3 سے 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 دن مکہ تھوڑی گئے تھے. ٹھیک ہے. سقیفہ بنو ساعدہ وہاں ہے، 5 منٹ کا فاصلہ ہے. ابھی بھی وہاں پر ایک پارک بنا ہوا ہے. پارک ہے موون پک کے سامنے وہ جگہ ہے. ابھی بھی سقیفہ بنو ساعدہ کے سامنے سے وہاں پر نہیں 5 منٹ میں میرے ساتھ، میں آپ کو 5 منٹ میں وہاں پہنچا دوں گا. چلے 10 منٹ لگا لیں، 15 منٹ لگا لیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا 3 دن غائب رہے، کہاں 3 دن گئے تھے؟ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے. 3 دن سقیفہ میں رہے یا نہیں رہے؟ نہیں رہے، بالکل نہیں رہے. یہ بیعت ہوئی، اس کے بعد وہ مسجد آئے، مسجد میں جب ساری چیزوں سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر تدفین رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، جنازہ جماعت